سائر لودھی نے اپنے کو بنانے اور منوانے میں نہ کسی کی سفارش کو کام میں لانے کی وہ کی، نہ ہی یہ کہ کسی بڑے کا ہاتھ تھا آپ کے ساتھ. آپ نے خود دنیا دیکھ رہی کہ آپ خود محنت کر رہے ہو، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سائر لودھی بن سکتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو بنایا ہے تو واقعی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. آپ کو اللہ نے عزت دی. اچھا، ہم نے لوگوں کو ہنسایا، بیماروں کی ایک طرح سے خدمت ہوئی، جو لوگ دکھی تھے ان کی خدمت ہم لوگ کرتے تھے. یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں اندازہ ہوا بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا ہنسانا جو تھا وہ لوگوں کے لیے ایک طرح کا وہ تھا، کیا کہنا چاہیے، مداوا بھی تھا، ان کا علاج بھی تھا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف ہمیں دیکھ کے ہنستے تھے. لیکن ایک تم میں جو میں نے خوبی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ماشاءاللہ تم ایک خفیہ طور پر سماجی کام جو کر رہے ہو نا، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہو کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کا کام، اور اس کے بعد جو لوگوں کے لیے ایفرٹ کر رہے ہو، لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو. برے وقت میں تو اچھے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم نے برے وقت میں لوگوں کا جو ہاتھ پکڑا اتنی سی عمر میں، پتہ نہیں تم بڑے ہو کے ستار ایدی سے بھی بڑے بابا بنو گے. مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے جو کسی کی نقل نہیں ہو بلکہ اپنی عقل سے کام ہو. اور ماشاءاللہ تم اور تمہاری ٹیم جو ہے وہ اپنی عقل کے جو کام کر رہی ہیں وہ بہت زبردست ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے. آپ نے ہمارے فنکار نہیں دیکھے، آپ صرف ان کو یہاں دیکھتے ہیں. مجھے شکیل صاحب یاد ہیں جب جمشید انصاری صاحب شدید علیل تھے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے، وہ بریک پہ جاتے ہوئے شکیل صاحب نے کہا کہ جموں بہت بس جانے والا ہے، وہ میں وہ نہیں بھول سکتا. ہمارا فنکار، میں اگر جو بھی کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں بیکاز آئی نو کہ میں نے انہی لوگوں سے سب کچھ سیکھا. اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، اور آپا تو بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے بہت بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. آرٹس کاؤنسل کراچی، آرٹس کاؤنسل لاہور میں جائیں آپ اور جا کے ان فنکاروں کو دیکھیں جو فنکار اندر سے فنکار ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھیں. کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کسی کے گھر میں پہننے کو نہیں ہے، کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا، کسی نے مکان کا کرایہ نہیں دیا. یہ سارے پرابلمز ہمارے فنکار سے ہوتے ہیں. ہمارا فنکار، اسی فنکار کو دیکھنے کے لیے آپ 3-3 ہزار روپے کا ٹکٹ دیتے ہیں، کیبل کے پیسے دیتے ہیں، کروڑوں روپوں کے ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں. لیکن وہی فنکار جب لوٹ کے اپنے گھر جاتا ہے، نہ یہ کیمرہ ہوتا ہے، نہ یہ لائٹس ہوتی ہیں، نہ یہ کلاپس ہوتی ہیں، نہ یہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے. اس کا ایک گھر ہوتا ہے اور ایک خاموش کمرہ ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے وہ اپنا کھانا کھاتا ہے، اس شور میں جو اس کے بیوی بچوں کا ہوتا ہے. شاید اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے آرٹسٹوں کے. آپ جب کی بات کر رہے ہو، جب بہت دکھ کا وقت تھا، اب تو آرٹسٹ اس لیے گھر بیٹھا ہے کہ اس کے اندر ایک انا جو آئی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر جو کام ہو رہا ہے اس میں شاید ہمارا راستہ نہیں بن رہا. ہم گھر دیکھتے ہیں بیٹھ کے جب کام کو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کام اس طرح نہیں ہو رہا ہے. پہلے نام بنانا مشکل تھا، کام جو تھا وہ ملنا مشکل نہیں تھا، لیکن اب جو ہے کام ملنا بہت آسان ہے، نام بنانا مشکل ہو گیا. بہت مشکل، بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل. اچھا، آپ نے شروع کب کیا تھا؟ پہلی مرتبہ شروع کب کیا تھا؟ پہلی مرتبہ کیمرے کو فیس کب کیا؟ 50-50 میں. 50-50 میں. 50-50 میں. اور سلیکشن کیسے ہوا تھا؟ بڑا اتنی دفعہ یہ واقعہ سنا چکی ہوں، لگتا ہے گاندھی جی کے زمانے کا واقعہ ہے. میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا. یار پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار وہی سوال ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں. بس یہ تھا کہ میں 9th سے 10th میں آئی تھی، تو فیورل پارٹی تھی، اس میں محسن بھائی آئے تھے، ان کے ساتھ شعیب بھائی بھی تھے. تو وہ ہماری پارٹی میں جو ہے مجھے ایک بچے کا رول کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا، تو ان کے ذہن میں کہیں تھا. جب وہ 50-50 اسٹارٹ کیا ایز اے ڈائریکٹر انہوں نے، تو وہ مجھے ڈھونڈنے لگے، میں ملی نہیں. پہلا ایپیسوڈ ہو گیا، سیکنڈ ایپیسوڈ تھا، میں اپنے ابا کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے انکل سریا ہاسپٹل آ گئے تھے اور کہنے لگے میں اسٹوڈنٹ ٹائپ ایک پروگرام کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ تسلی دی کہ وہ اسٹوڈنٹ کا پروگرام ہے. اس میں حالانکہ بڑا پرانا سامان بھی تھا لیکن میں اسی پہ خوش ہو گئی کہ اسٹوڈنٹ کا میں نے جا کے پروگرام کر لیا.
اور مجھے نہیں پتا تھا ایک کانٹیکٹ سائن کروایا گیا, اس پہ لکھا تھا 13 ایپیسوڈ. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ 13 لکھا ہوا ہے. تو اگلے ہفتے پھر شعیب بھائی نے کہا ریکارڈنگ ہے, میں پھر آ گئی. اسی درمیان ابا ہاسپٹل سے گھر آئے تو میری بہن کی شادی تھی, وہ بزی ہو گئے. تو جب چوتھے ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کو جا رہی تھی تو جب ٹی وی کی گاڑی آئی تو ابا نے کہا کس کے لیے گاڑی آئی ہے؟ میں نے کہا میرے لیے, مجھے ٹیلی ویژن جانا ہے. تو کہنے لگے ٹیلی ویژن کس نے تمہیں اجازت دی؟ میں نے کہا آپ نے دی تھی, آپ نے خود ہی کہا تھا کام کر لو. تو کہنے لگے میں نے ایک کام کی اجازت دی تھی, یہ تم باقاعدہ جا کے وہیں شامل ہو جاؤ گی. بڑا سخت لگتا نہیں بولوں گی. میں نے کہا آپ نے اجازت دی ہے تو میں حصہ لے رہی ہوں, نہیں تو. اور ان کو یہ تھا کہ کمٹمنٹ کیا تو آپ پورا کریں, لیکن شاید وہ دن اور آج کا دن وہ کمٹمنٹ ختم نہیں ہوا. الحمدللہ میری قسمت اتنی اچھی ہے کہ میں پہلا پروگرام 50-50 میرا سپر ڈپر, تو اس کے بعد بہت عرصے بعد باجی نے ایک فلم کروائی اور یہ کہہ کے کروائی تھی کہ یہ پاکستانی فلم میں اتر جائے گی. اس فلم نے ماشاءاللہ 8 کروڑ کا بزنس کیا تھا, ہاتھی میرے ساتھ. وہ بھی سپر ڈپر. اسی طرح معین بھائی نے میرے لیے اجازت لی. معین بھائی میرے ڈیڈی بنے. ابو سے کہا کہ آپ تو ابا ہیں, میں ڈیڈی ہوں اس کا, اور میں خود گھر سے لے جاؤں گا اور لاؤں گا. میں ملیز کینٹ میں رہتی تھی شاید. معین بھائی مجھے خود لینے آتے تھے اور خود چھوڑتے تھے. جب لینے آتے تھے تو آواز لگاتے تھے خان صاحب. میرے ابو کی اردو جو تھی وہ ذرا گلابی تھی, صاف اردو نہیں بولتے تھے, پشتو اسپیکنگ تھے. تو ابو کو آواز دیتے تھے, کہتے تھے خان صاحب ہمارا بیٹی کو دو, ہم لے جائے گا. اور رات میں جو چھوڑنے آتے تھے کہتے تھے خان صاحب ہم ابھی تمہارے بیٹی تم کو دیتا ہے, صبح اپنا بیٹی لینے آئے گا. میری زندگی میں اگر معین بھائی نہیں آتے تو شاید آج زیبا شہناز نہیں ہوتی. میں جو کچھ ہوں اللہ کے بعد اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے معین بھائی کی وجہ ہے. اگر معین بھائی میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے, میری حفاظت نہیں کرتے, مجھے چلنا نہیں سکھاتے, اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھاتے, تو آج میں کچھ بھی نہیں ہوں. انہوں نے مجھے قدم قدم سے رہنمائی کی اور مجھے لگتا ہے واقعی وہ میرے باپ تھے. شاید جب معین بھائی کی ڈیتھ ہوئی مجھے لگا میں یتیم ہو گئی. جب ابو مرے تھے مجھے نہیں لگتا تھا میں یتیم. میں شائستہ کا شو کر رہی تھی, دوست ویک چلنا تھا. ہم نے سہیلی ویک بڑی کامیابی سے کیا تھا, دوست ویک چلنا تھا, انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا, تو منڈے سے ہمیں دوبارہ کرنا تھا. میرے میں ہمت نہیں تھی کیونکہ اس دن سویم تھا معین بھائی کا, اور مجھ میں ہمت نہیں تھی. میرے سے پوری ٹیم ناراض ہو گئی شائستہ سمیت کہ آپ. میں نے کہا میں آ کے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. میں جب خود نہیں ہنس رہی ہوں تو میں کیسے کسی کو ہنساؤں. جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میں پاکستان میں نہیں تھی, میں امریکہ میں شو کر رہی تھی. اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میرا شو ہو رہا تھا اور میرے باپ کی ڈیتھ باڈی جو ہے وہ پاکستان میں رکھی ہوئی تھی اور میں شو کر رہی تھی. نیو یارک میں شو تھا ادریس بھائی کے ساتھ. اور آپ کو پتا؟ مجھے پتا تھا, مجھے شکاگو میں اطلاع دے دی گئی تھی. مجھ سے پوچھا گیا تھا آپ آ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں پہنچ نہیں سکوں گی, جس طرح کا تمہیں پتا فلائٹوں کا جو ڈفرینس ہے. میں سویم سے پہنچی تھی. میں نے اپنے ابو کی بات پوری کی تھی کہ آپ کمٹمنٹ پورا کرو. پورا ہال کھڑا تھا میرے لیے اور میں لوگوں کو ہنسا رہی تھی, لیکن لوگوں کو آخر میں پتا چلا تھا کہ گھر میں میرے بابا کی ڈیتھ باڈی رکھی ہے اور دفنانے جا رہے ہیں. میں ان کا منہ نہیں دیکھ سکی تھی. بس یہ جو لوگوں کی محبتیں اور دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ ہمارا ایوارڈ ہے. ورنہ میرے جیسے آرٹسٹ کو جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کو کیا ملا, میں کہتی ہوں صرف پیار. آپ کو یقین آئے گا ایوارڈ تک نہیں ملا آج تک, صرف اس لیے کہ میرے پیچھے کوئی ہے نہیں. بیٹا ایسا ہوتا ہے, زندگی جو ہے نا وہ کبھی رک جاتی ہے, کبھی چلنے لگتی ہے. لیکن جو لوگ تمہارے اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں نا, انہیں ہمیشہ دھوپ میں رہنا پڑتا ہے, کیونکہ جو درخت دھوپ میں جلتا ہے وہی تو دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے. اگر ہم دھوپ میں نہیں جلے تو چھاؤں کیسے ملے گی کسی کو؟ زیبا آپ کے لیے ایک ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر, آپ کیسے ہیں؟ جاوید بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم. زیبا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کتنے اسمارٹ ہو رہے ہو آج کل. الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ کی نظر کرم ہے زیبا ماشاءاللہ. اور ہم نے میں صرف یہاں یہ کہوں گا کہ
جیسا ٹیلنٹ جو زیبا جیسی آرٹسٹ ہمارے اس ملک میں ہے، اس نے بھی ہم نے بہت اکٹھے کام کیا ہے، تھیٹر میں بہت کیا ہے. فلم اس نے میری کی تھی چیف صاحب، اور وہ ایک یادگار فلم تھی. اور وہ جس ٹائپ کے زیبا رول کرتی ہے، شی از سو ٹیلنٹڈ. الحمدللہ اللہ میاں اس کو زندگی دے، اور بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. پروردگار اس کو اور خوشیاں دے، اللہ میاں اس کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین آمین. جاوید بھائی، آپ کو سب سے زیادہ میموریبل ان کا کیا رول لگا تھا؟ چیف صاحب نے انہوں نے جو رول کیا تھا وہ ایک یادگار فلم ہے اور یادگار کیریکٹر ہے. جاوید بھائی، میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمیشہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آج ریکویسٹ کر رہا ہوں، زیبا آپی کے لیے کوئی گانا یاد ہے آپ کو؟ کوئی جو آپ کو بہت پسند ہو. دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، اب کو پتا نہیں، نادان ہے سمجھتا نہیں، بن تیرے رہتا نہیں، دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ. تھینک یو جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو. اینڈ زیبا، اپنا خیال رکھنا، اللہ میاں تمہیں اور مزید ترقی دے اور تمہیں سلامت رکھے. تھینک یو تھینک یو تھینک تھینک یو یو تھینک یو جاوید بھائی. بہت شکریہ. جاوید کے ساتھ بہت پیارا وقت گزرا ہے، ہمیشہ ہمیشہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جانا کہیں نہیں ہے. آف کورس آج ہم جو شو کر رہے ہیں، وی کالنگ اٹ وی لو یو زیبا شہناز. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. زیبا آپی، لاہور میں اب پھر تمہیں پیچھے دیکھا کہاں سے نواز رہا چھوٹے کے لیے